جب کوئی شخص گلا دکھنے کی شکایت کرتا ہے تو اس وقت گلے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر ماحولیاتی آلودگی یا کسی بھی الرجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ خود بخود 5-7 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر غرارے کریں تو بہت جلد آپ گلے کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ گلے میں درد ہونا یا گلے میں خارش ہونا یہ ایک عام سی بیماری ہے۔ یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے بہت زیادہ اسباب ہیں۔ گلے میں درد 2 طرح کی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا دوسرا بیکٹیریل انفیکشن کے باعث ہو سکتا ہے۔ اب ہم کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بیکٹیریل انفیکشن ہے اور کون سا وائرل انفیکشن؟ وائرل انفیکشن عام انفیکشن ہوتا ہے جو سردی کے موسم میں نزلہ زکام کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام کی وجہ سے گلے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جلدی اور خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ بیکٹیریل انفیکشن ایک بیکٹیریا اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ وائرل انفیکشن بغیر کسی میڈیسن کے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت سے عوامل ایسے ہیں جو گلے میں درد کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یا بچہ گلے میں درد کی شکایت کرتا ہے تو یقیناً اس کے گلے میں سوجن ہو چکی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ گلے میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل جیسے خشک ہوا گلے کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ سردی کے اندر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بھی گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام کی وجہ سے بھی گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ بیرونی فضائی آلودگی جیسے کیمیکل والی ہوا جو شہر کے اندر اور فیکٹریوں کے قریب پائی جاتی ہے وہ بھی گلے کی سوزش کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے وہ بھی گلے کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پالتو جانور اور پھول کی خوشبو وغیرہ بھی گلے کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جس سے آپ کو الرجی ہو وہ بھی گلے کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض دفعہ گلے کی سوزش اس وقت بھی ہو جاتی ہے جب سوتے ہوئے منہ کھلا رہ جائے اور پھر بیدار ہونے پر گلا خشک ہوا ہو تو گلے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گلے کو کھنکار کر صاف کرنے میں یا رات کو کھانسنے کے بعد بھی گلے کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ سوزش عام طور پر 5 سے 7 دن کے اندر بغیر کسی میڈیسن کے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خسرہ اور دیگر انفیکشن کے باعث بھی گلے میں سوزش ہو سکتی ہے۔ یخ ٹھنڈا پانی پینے سے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوں کے استعمال سے گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ گلے میں سوزش ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آواز کا بیٹھ جانا، خشک اور تکلیف دہ کھانسی، حلق خشک اور پر درد ہوتا ہے۔ گلے میں درد کی وجہ سے مریض کھانا نہیں کھا سکتا اور نہ پانی پی سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گلے میں درد کی وجہ سے بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گلے میں درد ہونے کی وجہ سے کانوں میں اور سر میں بھی درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گلے میں درد کی وجہ سے مریض بہت زیادہ بے چین اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ کچھ گھریلو ٹوٹکے جن کو آپ استعمال کر اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 گلاس پانی لے کر اس کو چھری سے کاٹ لیں۔ پانی کو کاٹنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ استعمال کیجیے۔ جیسے جیسے پانی گلے سے نیچے اترتا جائے گا اسی طرح آپ کا گلے کا درد ٹھیک ہونا شروع ہوتا جائے گا۔ گلے میں اگر خارش ہو رہی ہو تو ابلتے ہوئے پانی میں اس بغول کا چھلکا ڈال کر پکائیں، پھر آہستہ آہستہ پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عزوجل یہ گھریلو ٹوٹکا استعمال کرتے ہوئے آپ گلے کی خارش سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن کے اندر آپ نے 2 سے 3 دفعہ یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر غرارے کرنے سے بھی گلے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنا چاہیں تو بیلا ڈونا، بریٹا کارب، کالی میور، فیرمفاس، اینٹی مونیم ٹارٹ، امونیم کارب، ویرم، نیٹرم میور، یہ کچھ ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جنہیں آپ علامات کے حساب سے استعمال کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت جلد گلے کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔
گلے کی تکلیف کے اندر کون سے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ مریض کو چاہیے کہ وہ سیال اشیاء کا استعمال کرے، مریض کو دلیا وغیرہ کا استعمال کروائیں، مریض کو ٹھنڈی پانی یا ٹھنڈی غذا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ گلے کے درد کی وجہ جان چکے ہوں گے اور آپ کو بہت اہم انفارمیشن مل چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔